جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں شی جی پنگ، ان کی سٹیٹمنٹ اور ایک پورا ہسٹوریکل انہوں نے بیک گراؤنڈ دیا کہ کس کس طرح کون کون سی سلطنت اور ریاست اور جو تاج ہیں وہ زوال پذیر ہوتے رہے ہیں. سو امریکہ کو بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ ابھی بھی رک جائیں ورنہ ہم بھی اس معاملے میں آ سکتے ہیں؟ اوورآل میسج امریکہ کے لیے کیا ہے اور دنیا کے لیے کیا ہے؟ عباس صاحب، سوویت یونین کی تحلیل کے بعد اور سوویت یونین جو تحلیل ہوا تو وہ بھی اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے جو ہم پریزیڈنٹ شی کا بیان کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک سپر پاور تھی، لیکن پے در پہ اس نے غلطیاں کی، جارحیت کی، ممالک کو، مختلف آزاد ریاستوں کو مریا میٹ کیا، تحقیق کیا، اپنے اندر ضم کیا، ان کی جو شناخت تھی قومی وہ ختم کی، اور بالآخر خود بھی اس انجام سے دوچار ہوا. تو اس کے بعد امریکہ نے بھی وہی توقع یہ تھی، خیال یہ تھا کہ امریکہ جب سول سپر پاور بن گیا ہے تو وہ غلطیاں نہیں کرے گا جو اس سے پہلے سوویت یونین نے کی، اس سے پہلے برطانیہ نے کی، اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ سے ہوئی، اس سے پہلے فرانس سے ہوئی جو ریاستیں ہیں. لیکن اس نے وہی وتیرہ اختیار کیا جن غلطیوں کی بنیاد پر یہ سلطنتیں جو ہیں اپنا وجود کھو بیٹھی تھیں. مثال کے طور پر اس نے یہ طے کر لیا کہ جہاں جہاں سوویت یونین کا اثر و رسوخ ہے جن ممالک میں، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے. عراق آج تک نہیں سنبھل سکا. ایک مضبوط ریاست تھی، خوشحال ریاست تھی، اس کی کرنسی بہت مضبوط تھی، تباہ کر دیا. لیبیا کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. شام اس سے پہلے مصر کے ساتھ جو ہوا وہ تو خیر سرنڈر کر گیا مصر، لیکن اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوا. یعنی سوویت یونین کے کیمپ سے نکل کر امریکی کیمپ میں جانے کے باوجود، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کا کوئی بھلا نہیں ہوا. اردن کا کیا بھلا ہوا؟ جن جن ریاستوں نے تسلیم کیا، کیا بھلا ہوا ہے ان کا؟ کہ میں نے ایران کو 60 دن نہیں دیے تھے کہ 60 دن میں معاہدہ کر لو، نہیں کیا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ثابت کیا کہ مذاکرات جو امریکہ کر رہا تھا وہ بھی ایک ڈھونگ تھا. وہ بھی یعنی ثابت کیا کہ جو مذاکرات تھے وہ ڈھونگ تھے، ایک دھوکہ تھا، سراب تھا. اور ایران سادگی سے یا ایک مہذب اور ذمہ دار ملک کے طور پر وہ ان مذاکرات کا حصہ بنا اور اس پر حملہ کرا دیا گیا. اچھا، کیا قیامت آ جاتی؟ 4 دن میں تو ظاہر ہے ایٹمی پروگرام اس کا مکمل نہیں ہونے لگا تھا. اتوار کو اگر مذاکرات کا ایک دور ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی کہ 2 دن پہلے حملہ ہو گیا. تو اب جو اس وقت صورتحال ہے، ایران اڑ گیا ہے، ڈٹ گیا ہے، بربادی تباہی ہوئی ہے. لیکن یہ جو توقع تھی جو 1973 کی جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں 3-4 دن کے بعد ہی سرنڈر کرنا پڑا تھا یا صلح کرنی پڑی تھی مصر کو، اردن کو، شام کو، یہ جتنے ممالک تھے اس حملے میں شریک تھے، وہ صورت نہیں بنی. اور وہ جواب دے رہا ہے. اور جو مناظر ہم غزہ میں دیکھ رہے تھے، اسرائیل نے جو بمباری کی تھی، جو تباہی بربادی، اب ہمیں لوگ خوش ہیں، خوشی نہیں ہونا چاہیے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ سارے مناظر جو ہیں اب ہمیں تل ابیب میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، حیفا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایلات میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور آئندہ دیکھنے کو ملیں گے. تو اس سے بھی سبق حاصل کرنے کی بجائے یا اس جنگ کو روکنے کی بجائے نعرہ یہ تھا ٹرمپ کا، جی ہم جنگیں نہیں اب ہونے دیں گے، لیکن ایک نئی جنگ شروع کر دی. اب جو ہم آتے ہیں پریزیڈنٹ شی کے بیان کی طرف، چین کو معلوم ہے اور روس کو بھی معلوم ہے کہ نہ اسرائیل یہاں رکنے والا ہے، نہ امریکہ یہاں رکنے والا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ایران کی رجیم چینج ہو جاتی ہے، اول تو اس وقت ایران کو سنبھالنے والا ہے کون؟ یہ بنیادی سوال ہے. جو نظام ایران کا ہے اس میں یہی قیادت تو چلا رہی ہے. میں کہتا ہوں جی آپ کوئی بھی نظام لانا چاہیں، آپ کے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ شاہ کا ایک زنخہ سا بیٹا جو ہے، کیا وہ ایران جیسے ملک کو، کمپلیکس ایک ریاست کو سنبھال سکتا ہے جو پچھلے
45 سال سے ملک سے باہر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ایک ملک ایلیمنٹ اور بھی ہے نا اسرائیلی بربریت کے بعد جو طبقہ خلاف تھا اس رجیم کے, موجودہ رجیم کے, اب وہ بھی اس کے ساتھ وہ تو ہونا ہی تھا نا. دیکھیں آپ ایک ملک کو, ایک ریاست کو برباد کرنے چلے ہیں تو کوئی ایک ہے جو منافقین ہوتے ہیں, غدار ہوتے ہیں, ملے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو محب وطن ایرانی ہوگا اس کو اس رجیم سے اختلاف ہو سکتا ہے, ایران سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. وہ ایران کی تباہی بربادی تو نہیں دیکھ سکتا, وہ وہاں کے عوام کو ذلت و رسوائی کے راستے پر تو چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ اس کی اپنی ہمدردی تو اپنی ریاست کے ساتھ ہے, اس کو اختلاف ہوگا, خامنائی سے اختلاف ہوگا, صدر سے اختلاف ہوگا, رجیم سے اختلاف ہوگا. ایران نے کی جو اچیومنٹس 4 دن میں 5 دن میں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے, نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے فوجی قیادت اس کی ختم کر دی, حملہ پھر بھی ہو گیا. آپ نے دعویٰ کیا اسرائیل نے کہ جی ہم نے فضائی برتری حاصل کر لی ہے. فضائی برتری کا مطلب یہ تھا کہ اب اسرائیل پر کوئی حملہ نہ ہوتا ایران کی سرزمین سے, حملے جاری ہیں. فضائی برتری کا مطلب یہ تھا کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ غیر فعال ہو جاتا. وہ تو نہیں ہوا. رات بھی انہوں نے جو حملے کیا اس نے روک لیے. اصفہان پر حملہ جو تھا وہ روکا ہے انہوں نے بندر عباس پر حملہ روکا ہے, کئی اور حملے روکے. اس کے برعکس وہاں سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کی اپنی ایئر ڈیفنس شیلڈ ناکام ہو رہی ہے. امریکہ کی ڈیفنس شیلڈ ناکام ہو رہی ہے. یہ جو بربادی کے مناظر ہمیں عرب میڈیا دکھا رہا ہے, اور خود اب میں برطانیہ کی ٹیکنالوجی ناکام ہوئی ہے جو لگا رکھی ہے, BBC اور CNN پہ بھی میں دیکھ رہا تھا اور چینلز پہ بھی دکھا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فضائی برتری کا جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. اور ایک جو آپ کو توقع تھی کہ ایرانی عوام کھڑے ہو جائیں گے, وہاں ہنگامے شروع ہو جائیں گے, وہاں بغاوت ہو جائے گی, وہ بھی ناکام ہو گئی. اور اس سے بڑی بات جو ہے جو اب امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ غلط اندازے لگائے گئے تھے, وہ تباہی جس کے دعوے کیا جا رہا تھا وہ تو ہوئی نہیں ہے. آج جو ایک شاہ صاحب امپورٹنٹ بات ہے جو امریکی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 3 سال سے ایران جوہری ہتھیار بنانے میں متحرک نہیں تھا. دیٹ مینس کہ جو سپریم لیڈر اور ایران کا موقف تھا کہ ہم یورینیم کی افزودگی اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں, ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں, بات درست ہے. ایجوکیشن ہے, کئی شعبے ہیں. دوسری بات, اگر امریکی انٹیلیجنس اس بات کی, یہ امریکی انٹیلیجنس یہ بات کر رہی ہے تو دیٹ مینس کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو نیکسز اور مشترکہ پالیسیز ہیں اس کو پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں جا کے تو سپورٹ نہیں کر رہی. نہیں, اسٹیبلشمنٹ مکمل سپورٹ کر رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو عراق کے کیمیکل ویپنز تھے, یعنی ریمز فیلڈ نے یہ کہا تھا کہ جی وہ ہیں, اسی کی بیس پہ جنگ لڑ دی, آپ نے ملک تباہ کر دیے, لڑ لی, ملک تباہ کر دیا, برباد کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تھے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب بھی دونوں نے جھوٹ بولا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں امریکہ کے ان کو بھی, کہ جی وہ تو ایٹمی پروگرام بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے. اب آپ کو رپورٹ مل رہی ہے اتنی بربادی تباہی کے بعد, ایک نئی جنگ چھیڑنے کے بعد, کہ جی وہ تو بنا ہی نہیں رہا.